بھائی نذیر صاحب کے سال ثواب کے لیے 40ویں کے ختم میں شامل ہیں۔ یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا ہوتا ہے، جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کر کے پیچھے بھیجنے والا ہوتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کی اولاد یہ ذمہ داری پوری کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایصال ثواب کا انتظام کریں، نیک اعمال اولاد کرے اور ان اعمال کا بھی ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنی زندگی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی تابعداری کی ہدایت فرمائی ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کی تابعداری کریں، اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ انسانیت کی پیدائش سے اللہ کے پیغام کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام پیغام اللہ کا لے کر آئے، نوح علیہ السلام لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر جتنے بھی اللہ کی طرف سے تشریف لائے، سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات لوگوں کو پہنچائیں، اور پھر خالق کائنات نے سب سے آخر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور پھر اپنی طرف سے نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند کر دیا۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم کے اندر جب کثیر تعداد میں لوگوں کا داخلہ ہو رہا ہوگا، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس کی ایک گرجدار آواز ہوگی۔ جہنم ایک گرجدار آواز کے اندر اپنے اندر آنے والوں کا استقبال کرے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں آگ لگی ہو اور شدید آگ کی صورت میں وہاں سے آواز بھی نکلتی ہے، تو جہنم کی جو آگ ہے وہ اس قدر بھڑکائی گئی ہوگی کہ اس سے گرجدار آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو اس کے اندر جب ڈالا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ آگ جہنم کی غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ یہ اتنا شدید غصہ ہے جہنم کی آگ کے اندر کہ قریب ہے کہ وہ اس غصے کے اندر پھٹ جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما القی فوج، جب اس کے اندر لوگوں کی ایک جماعت جائے گی جہنم میں، سألہم خزنتها، تو جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی وہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر،
کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی اللہ کا پیغام تمہیں کوئی سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں تو اللہ کی بات بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، اس وقت جہنم میں جانے والے اس جہنم کے اوپر مقرر فرشتے سے عرض کریں گے ہاں ہمیں ڈرانے والا آیا تھا، لیکن فکذبنا، ہم نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ اللہ نے نازل کچھ نہیں کیا۔ یعنی کل جہنم کے اندر جب لوگ جائیں گے اس وقت بھی کثیر تعداد میں جب جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے تو پوچھنے والے اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس وقت وہ کہیں گے جہنم پر ڈیوٹی والے فرشتوں کو کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر آتے رہے، وہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہم اگر بات نہیں مانیں گے اللہ کی تو جہنم میں جائیں گے، لیکن ہم نے ان انبیاء کو جھٹلایا، اس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ یعنی جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا تو ان سے سوال ہوگا کہ جہنم میں تم کیوں جا رہے ہو، جہنم میں کیوں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے؟ تو آگے سے وہ چند باتیں کہیں گے۔ ایک بات سب سے پہلی یہ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنم میں جانے والے لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو لہذا آج اگر ہم نماز چھوڑیں گے تو نماز ہمیں چھوڑنا آخرت کے اندر جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری بات وہ کہیں گے جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی ہمیں اللہ نے گنجائش دی تھی کہ ہم اپنا رزق کا انتظام کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا فالتو تھا کہ ہم کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں دیا تو آج اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے سنے ہوئے آخرت کے بارے میں جو باتیں تھیں ہم انہیں جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، قیامت کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ بات ہم کہاں کرتے تھے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا، آج ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور اپنے ان عملوں کا ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے، اور ہمارے اعمال وہ چونکہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، جن کی وجہ سے ہمارا چھٹکارا ہو، تو اعمال کی وجہ سے آج ہم گرفت میں ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ نے ساری باتیں کھول کر بیان فرما دی ہیں کہ ہم وہ اسباب جن کی وجہ سے کل کو اللہ کا عذاب جھیلنا پڑنا ہے، ہمیں وہ اسباب دنیا کے اندر ختم کرنے چاہیے، اللہ کی تابعداری کے اندر وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر نصیب کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ سے ڈرے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو لہذا جہاں پر اللہ رب العزت اپنی بات نہ ماننے والوں کو عذاب دیتا ہے، وہاں پر اللہ خالق کائنات اپنے ماننے والوں کو انعامات دیتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ انفطار میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم،
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور خالق کائنات فرماتا ہے جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، ان کو جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور کوئی بھی غائب نہیں ہو سکے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ قیامت کے عذاب کو دیکھ کر کوئی چھپ جائے۔ قیامت والے دن آدمی وہاں کوئی اس کی موجودگی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جب حساب کتاب کے لیے آنا ہوگا تو سورۃ قاف میں اللہ رب العزت نے وہ منظر بیان فرمایا، سائقوں و شہید، اللہ کے دونوں فرشتے جو دنیا کے اندر بندے کے اعمال لکھتے ہیں، اچھے اعمال لکھتے ہیں، برے اعمال بھی لکھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ اس بندے کو ہانک کر لائیں گے۔ ایک نے ریکارڈ پکڑا ہوگا اور دوسرا اس کو جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوگا بندے کو، تاکہ اللہ کے سامنے اس کا حساب ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں شاید بچ جاؤں، نہ پہنچ سکوں، بلکہ جو مجرم ہوں گے اللہ رب العزت نے فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پاؤں اور قدموں کی طرف سے پکڑ کر گھسیٹ کر فرشتے لے آئیں گے۔ تو لہذا یہ بات تو طے ہے کہ اللہ نے آخرت کے اندر اچھے لوگوں کا اچھا انتظام کیا ہے، برے لوگوں کا اللہ نے عذاب کا انتظام کیا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ دنیا کی زندگی پر منحصر ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر انسان نے اچھے عمل کیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گیا، تو مرنے کے بعد اس کے لیے خیر ہے، مرنے کے بعد اس کو کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خالق کائنات کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یعنی جس کو کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اس نے بنا کر رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا کر رکھی، تو اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ تم اپنے رب کی طرف لوٹو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم اپنے رب سے راضی ہو، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اللہ فرماتا ہے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر جو اچھے لوگوں کا انتظام اچھا کیا ہے، اور جو دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، آخرت میں ان کے لیے پھر عذاب کا سلسلہ ہے۔ تو لہذا ہمیں سمجھنا اس دنیا کے اندر ہے، کیونکہ اسی پر ہی آخرت کا معاملہ منحصر ہے۔ اور دوسری یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی ایک شرف اور عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت ایک تو وہ اعمال جو انسان خود کرتا ہے اور کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، اور دوسرا وہ اعمال جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، ان کا بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان جب مر کر اس دنیا سے جائے گا وہ قیامت والے دن اپنے ان عملوں کو بھی دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجے، اور ان عملوں کو بھی دیکھے گا جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑے تھے۔ یعنی دو طرح کے عمل انسان اپنی زندگی کے اندر خود نیکیاں کر کے اپنے ساتھ لے جائے، دوسرا وہ اعمال جو اس کے پیچھے رہ جائے، پیچھے رہ جانے والے اعمال ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنقطع الاعمال الا ثلاثہ، آدمی مر جاتا ہے 3 عمل اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ایک عمل صدقۃ جاریہ، مرنے والا اپنی زندگی کے اندر کوئی اللہ کی راہ میں کام کر جاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ آدمی مر کر اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد علم نافع کی وجہ سے اس کو قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے۔ اور تیسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اس کا بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر علم سیکھیں تو قرآن و حدیث کا سیکھیں، وہ علم جس کا کسی کو سکھائیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ قرآن پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ اپنی زندگی کے اندر گنجائش کے اندر اللہ اس کے رسول کی راہ میں کچھ خرچ کر کے جائیں، کچھ اللہ کی راہ میں دے کر جائیں، تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہمارے بعد وہ ثواب کا سلسلہ جڑا رہے۔ اور اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو وہ اولاد ہمارے لیے دعا کرے، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ لہذا ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کی آج کی جو معاملات ہیں آخرت میں اسی پر ہی ڈیپینڈ کیا جائے گا، اسی کے اوپر ہی منحصر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔